میرا نظریہ ہے جمہوریت. ٹھیک ہے, میں تو اس کو ایمان کے بعد دوسرا درجہ دیتا ہوں. واہ. اور اس جمہوریت کے نظریے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو عوام پسند کرتے ہوں اس کو میں ناپسند کروں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. سو میرا لیڈرشپ کا معیار وہی ہے جو عوام. تو پھر عمران خان آپ کے فیوریٹ؟ ہاں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو عوام پسند کریں گے ہم اس تو کو اب پسند چوتھے میں اب درجہ بندی میں تو نواز شریف صاحب یہ تو دیکھو نا, دو بندے تو چلے گئے دنیا سے, چلے گئے. ٹھیک ہے, ان کا تو اب تو تاریخ اب رہ گئے زرداری صاحب, عمران صاحب اور نواز شریف صاحب. جس لیڈر کو عوام نے جتنا عوام منتخب کرتے ہیں میں اتنا تو آپ کیا وڑائے صاحب کو میری بات درجہ بندی کرنا, کامران درجہ بندی کرنا آسان ہو گیا. ایک سوال ہے میرا, نہیں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ عمران فار ایگزامپل کسی کو بھی پوری قوم منتخب کرتی ہے تو ضروری تو نہیں کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں. ہاں بالکل, میں یہ کہنے لگا. لیکن دیکھو میں جمہوریت اس وقت آپ نہیں, جمہوریت کی بات نہیں ہو رہی, آپ کی پسند نہ پسند ہو سکتا ہے مجھے وہ بندہ پسند ہو جس کو ووٹ پڑتے ہیں. جیسے آپ کو مشرف صاحب بڑے پسند ہیں. اجازت مشرف صاحب بات سنیں, جس کو لوگ منتخب کرتے ہیں میں اس کا احترام کرتا ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے, پسند کرنا میرے اوپر لازم نہیں. ہاں یہ لیکن میں ان کا دیکھنے کا انداز یہ ہے. میرا دیکھنے کا انداز یہ ہے کہ جس کو عوام منتخب کر لیں وہ میرے لیے محبوب ہے. دوست بات یہ ہے کہ آپ اس کا احترام پھر کریں. وہ خاتون آنی چاہیے جس کو عوام زیادہ ووٹ دے, جس کو آپ وہ سیاست. مگر کامران جی سر, اگر ہم پیچھے چلے جائیں گے تو میں نے مولانا مودودی کو دیکھا, واہ شائستگی دیکھیں نا, شائستگی ایسی بات کہنی ہے کہ سخت سے سخت بات جو ہے وہ نرم لہجے میں کہنی ہے, شائستگی کے ساتھ کہنی ہے. میں نے گرمانی صاحب کو دیکھا, مشتاق گرمانی, کیا بات ہے, ایسی لاجیکل گفتگو کہ آپ حیران ہو جائیں سن کے باتیں. چودھری محمد علی کو تو دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کا سکیل بڑا ہے, صرف 3 میں آپ قید نہیں کر سکتے. بڑی اچھی بات ہے یہ. نہیں اگر مرحومین کی بات کریں آپ ان کی نواز شریف نصر اللہ خان کو اگنور تو دیکھیں. نہیں کر سکتے سر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر میں بنا. آپ کو مثال دیتا ہوں, میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک بندے کے ساتھ میری بحث چل رہی تھی مہینہ پہلے, میں کہہ رہا تھا محمد رفیع بڑے سنگر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کشور کمار بڑے سنگر ہیں. سر میں مثال دے رہا ہوں سر. ایک ہوتی لائکنس ڈس لائکنس, وہ تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کو مکیش رفیع سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہوں. ہم اس زمانے کے پڑے ہوئے ہیں جب آبجیکٹو کوسچن نہیں ہوتے تھے. اچھا میں نے غلطی کر لی. ویسے میں ہم نیریٹو بیان کرتے ہیں. ویسے مودودی صاحب کی میں اب پڑھ رہا ہوں, ان کو مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے پہلے کہ آگے پیچھے کی جائیں, بڑے اہم سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں. بڑے صاحب کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ صحافت میں ہوتے آپ کیا کر رہے ہوتے؟ کبھی ذہن میں آیا؟ شاید وکیل ہوتا. اچھا شامی صاحب آپ کے ذہن میں کبھی آیا وکیل ہوتا. آپ کیا کر رہی ہوتی؟ میں فیشن, نو ناٹ ایٹ آل, فیشن انڈسٹری میں ہوتی ہوں. بٹی صاحب آپ باقی سب کا بھی بتائیں مجھے نکال کے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہوتے آپ کی نظر میں, اپنا ہی بتائیں. نہیں اپنا آپ کو کیوں نکالا؟ سر اگر کامران شاید نہ ہوتا ادھر تو یہ بہت کمال کا, اور ادھر کا نہیں, ہالی ووڈ بالی ووڈ کا نہیں, ہالی ووڈ کا ایکٹر ہوتا. اچھا جی اپنا بتائیں. بالی ووڈ کا نا اپنا سر میں ایکٹر ہوتا, مجھے ایکٹر یا سنگر. یہ تو آپ بھی ایکٹر ہیں. آپ بھی بڑائی صاحب کیا ہوتے ہیں, بڑائی صاحب کیا ہوتا ہے اگر بڑا یہ صاحب بہت اچھے ہسٹورین ہوتے ہیں. نہیں اچھا گاتے تو بڑا اچھا ہے آپ. جی سر میں بہت اچھا. سنگر کو نہیں سنا دے پھر اینڈ میں کوئی تھوڑا لیکن شامی صاحب شامی صاحب سر ایک وہ نہیں ہوتی موٹیویشنل اسپیکر ہوتے, اور ساتھ میرے خیال سے جماعت اسلامی کے سربراہ ہوتے ہیں, اور ساتھ بہت اچھا بزنس مین. اگر شامل ہو جاتے شامی صاحب آپ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ جماعت اسلامی کے سربراہ, آپ جماعت اسلامی کو اوپر لے جاتے بہت. اور اگر کیونکہ وہ جو ریزن اور ریشنلزم میں نے نہیں دیکھ سکا نا جماعت اسلامی, وہ آپ میں ہے, اور آپ کی انکلینیشن تو ہے. جناب بات یہ ہے میں شامل ہی نہیں ہوا جماعت اسلامی. اور آپ نہیں ہوئے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں وہ. میرا بھی سن لینا, وہ بتانے لگے. آپ مجھے حافظ نعیم الرحمن سمجھتے ہیں. نہیں سر, اس سے اوپر مولانا مودودی بھی تو اسی کے سربراہ تھے سر. دیکھیں نا کہاں لے کے گئے. ہاں جی فرمائیں. شازیہ میرے ساتھ میرے ڈرامے کی ہیروئن ہوتی, ظاہر ایکٹنگ میں ہوتی. ویسے مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق تھا. دیکھ میں تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوں انڈسٹری کی کہ میں انڈسٹری فٹافٹ ہیروئن بنا دیا. اپنی یہ تو یہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی موجود ہیں. سر یہ ایکٹروں کی بڑی خوش قسمتی ہے, میں انڈسٹری میں گیا نہیں. اور میں انڈیا میں یہ ہوتا فیلڈ تو ڈفرنٹ فلاپ ہو چکا. اچھا شامی صاحب ایک بات یہ بھی سنگر کمال کے ہیں. شامی صاحب ایک بات بتائیں. بہت اچھا, میں نے ان کے سنے ہیں گانے سنے. یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہے, بڑی سبسٹینشیل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں عید کے موقع پہ بھی. ہاں جی, یہ جو 2-3 لوگ ہیں, خاص طور پہ 2 لوگ, ان کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ حضرات؟ عمران خان, نواز شریف, ان کا مستقبل آپ مطلب آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ ایک آگے, مجھے پتا کرسٹل بال آپ کے پاس نہیں ہے,
لیکن تجربہ اتنا ہے کہ آپ نے بھٹو کو بھی دیکھا, ان کا فیوچر بھی دیکھا, اس کے آگے فیوچر دیکھا. اب عمران خان آپ کے سامنے ہیں, نواز شریف, یہ دو پولیٹیکل فورسز ہیں دیکھیں نواز جن کے شریف متعلق لوگ جاننا چاہیں گے. نواز شریف تو سارے مصائب جھی رہا ہے نا, مشقت ان کا تو ایک رات ختم ہو گئی نا. ان کا فیوچر کا دیکھتے ہیں, would he ever be a most popular elected leader once again? اب ان کا فیوچر یہ ہے کہ وہ ایلڈرلی پولیٹیشین کے طور پر بیہیو کریں. میں ان کو وزیر اعظم کے طور پہ نہیں دیکھ رہا, نہ ان کو خود اپنے یہ وزارت عظمیٰ کی کوئی عمران صاحب خواہش کے بعد کرنی میں آئیں چاہیے. گے. وڑائی صاحب, نواز شریف صاحب کا پہلے فیوچر, پولیٹیکل انالیسس. یہ کہ میں تو لکھ بھی چکا ہوں اور پھر آج کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادتی ہوئی ہے نواز شریف کے وزیر اعظم نہ بننے سے اس دفعہ. اچھا, اور اگر کوئی تبدیلی آ سکتی تھی بہت بڑی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اور پاکستان کی معاشی تبدیلی میں, تو وہ نواز شریف کے آنے سے آ سکتی تھی. وہ چانس ہم نے مس کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل میراث ہے وہ اپنے سے آگے بڑھا دیا اور مریم کو نامینیٹ کر دیا ہے, جس سے ایسے لگتا ہے ان کے اس فیصلے سے کہ جیسے وہ خود اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں, اب اس طرح کے عملی کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتے. سر اوپر سے مراد کچھ اوپر جو بیٹھتے رہے, جیسے کہ ایران کے جو ریلیجیس پیشوا ہوتے ہیں, آیت اللہ, نہیں وہ تو بڑے پاورفل ہوتے ہیں. آیت اللہ جو ہوتے ہیں بڑے پاورفل ہوتے ہیں, جیسا سونیا گاندھی ہے اوپر بیٹھ کے بہت پاورفل, ایسے نہیں دیکھیں پاور نہیں. دیکھیں یاد رکھیں شریف فیملی کے اندر جو شریف فیملی کا ہیڈ ہے, جیسے آج کل نواز شریف ہے, وہاں ان کی مرضی کے بغیر نہ ان کا بھائی, نہ ان کی بیٹی, نہ ان کا بھتیجا کچھ ایکٹ نہیں کرتے. ہر چیز پہلے ان سے پوچھتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, پھر کرتے ہیں. لیکن آپ بھی یہ ان کا فیملی کا بالکل ٹھیک ہے سر, آپ ماضی کا. لیکن آپ بھی ایگری کریں شامی صاحب سے, کسی بڑی الیکٹڈ پوزیشن میں آتے ہوئے نواز شریف صاحب کو نہیں دیکھ رہے. اگر آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا. نہیں آئندہ بھی آتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. نہیں دیکھ رہے کیونکہ یہی چانس تھا, یہی چانس تھا. بھٹی صاحب, نواز شریف صاحب کا فیوچر. نواز شریف پاسٹ ہے, ہسٹری ہے ہماری. اب نواز شریف صاحب کو اس بار عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, اور میں عوام کا سہیل وڑائی صاحب اور شامی صاحب کو کی تھاٹس کو آگے لے جا کے کہ عوام کے وزڈم کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا. نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ بھی, اپنی آبائی سیٹ بھی مشکوک ہے, اتنا ریجیکٹ کیا ہے. تو نواز شریف از اے پاسٹ, عمران خان از اے فیوچر. خواہ وہ اقتدار میں آئے نہ آئے, ہمارا فیوچر جو اب آج کی یوتھ جو سوچ رہی ہے عمران کا پوچھتا ہوں سیپریٹ سوال, بالکل پوچھتا ہوں. نواز شریف صاحب آپ اپنی بیٹی کے لیے جو بھی کریں گے سیاست, اب ان کی بیٹی ایز کے اے لیے فادر اب وہ رول پلے کریں. بالکل, اور پارٹی کو جتنا زبردست ظاہر ہے وہ چلا سکتے ہیں, جیسے کہ سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی میں کہتے ہیں نا چڑیا بھی کہیں پر نہیں مار سکتی, کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو نواز شریف صاحب اب پیچھے رہ گئے. اگر 2/3 میجورٹی نیکسٹ ٹائم نون لیگ لے گئی تو تب بھی پرائم منسٹر نہیں بنیں گے آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں لگتا ایسا. 2/3 لے کے جائے گی. میں وہ کہہ رہے تھے, میں بصد ادب چونکہ آج دونوں میرے تو بڑے ہیں اور دونوں کا احترام, تو وہ ہماری بعد کی جنریشن کا میں نے پڑھا تھا کہ جب ہم پیدا ہوئے تو اس وقت نواز شریف صاحب وزیر خزانہ تھے. جب ہم اسکول میں گئے تو اس وقت وہ پہلی بار وزیر اعلیٰ بن گئے, اور جب ہم کالج میں آئے تو اس وقت وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بن چکے تھے, پہلے وزیر اعلیٰ پھر وزیر اعظم. اور جب ہم یونیورسٹی میں ہماری شادیاں ہو رہی تھیں تو تیسری مرتبہ وزیر اعظم تھے. اب جب ہمارے بچے ہو گئے, وہ اسکول جا رہے ہیں, آدھے سے زیادہ سر سفید ہو رہے ہیں, تو اس وقت بھی وہ اور ان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایک اور موقع مل جاتا نا تو ملک کو ترقی اور خوشحالی کی منزلوں پہ لے جاتا. شامی صاحب, یہ بات نواز شریف کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ وہ ان کے بچپن سے ان کے ساتھ ان کے حواس پہ سوار ہے کیونکہ عوام کے پاپولر مینڈیٹ کے ساتھ ہے, یا یہ جس طرح انہوں نے بتایا وہ نیگیٹو ٹرینڈ میں جاتی ہے آواز پہ, ملک کی آواز. ہاں دیکھیے نواز شریف کا ایک لمبا کیریئر ہے جس کی تصویر کشی کر دی انہوں نے, اور وہ اس وقت پاکستان کے سب سے سیزنڈ پولیٹیشین ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اب جو رول ہے نا وہ ایک قائدانہ رول ہے, یعنی فادرلی رول ہے. اب ان کا یعنی ان کو نہ وزیر اعظم بننے کی خواہش ہونی چاہیے, اور یہ شہباز شریف اس وقت جو صورتحال ہے نا اس میں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم ہی آپ کو سوٹ کرتا تھا.